हमें लगता है कि वो फेज़, जो एज जो हमारी यूथ की थी, उस वक्त में आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उस वक्त में दोनों तरफ का घाटा जो है वो एक औरत पा रही थी। एक वो कि उस वक्त का जो आदमी था वो इतना तालीम याफ्ता नहीं था, उसमें वो रख रखाव, वो लिहाजदारी जो पिछलों में थी, हमारे दादा परदादा में, हमारे वालिदैन में, हमारी अम्मी के ज़माने में, हमारे अब्बा के ज़माने में, वो हमारे ज़माने में नहीं थी। बहुत हमने देखा अपने बड़े होते होते कि बहुत सी डिवोर्स हो जाती थी, बहुत मारपीट होती थी, औरतों पे बहुत जुल्म होते थे, ब्रूस्ड मम्स जो थी वो दिखाई देती थी, बच्चे डैमेज दिखाई देते थे। हर घर की ये कहानी हुआ करती थी। पैसे धेले पे आदमी परेशान किया करते थे। वो दौर हमारा दौर था जब हम बड़े हो रहे थे। हमारी अम्मी के ज़माने में बहुत फैमिली सिस्टम था। हमारी अम्मी के ज़माने में हर कोई बुराई करने के लिए आज़ाद नहीं था। अगर एक आदमी किसी के साथ, अपनी बीवी के साथ या घर वालों के साथ या किसी के साथ बदसलूकी करता था तो उसको पूछने वाले थे। वो कहे में था, उसको डर था कि उसके बड़े जो हैं वो क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, समझाएंगे, बुरा मानेंगे, उसको एक मुआशरे में बुरा जाना जाएगा। ये चीज़ जो थी वो हमारे बड़े होते हुए ख़त्म हो चुकी हुई थी, जो हमारे बचपन से लेकर जवानी का टाइम था। उस ज़माने में ये चीज़ हमने बहुत कॉमनली देखी, अपने आसपास देखी कि आदमी जो है उस दौर का कैसा था। उसके बाद का जो दौर था वो हमारे बच्चों का दौर था कि जब वो बड़े हुए और वो ब्याहे गए तो उस वक्त तक हमने देखा कि दुनिया बहुत बदल चुकी हुई थी। उस वक्त औरत जो थी वो मजबूरी की ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं थी। उस वक्त हमें लगा कि थोड़ी बहुत आवाज़ जो है वो एक औरत के पास थी, उसके पास एक वे आउट था। हमें लगा कि उसने एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी, हमें लगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी होने लग गई, हमें लगा कि वो इतनी डिपेंडेंट ना रही। इसका फ़ायदा भी हुआ मुआशरे को और इसका नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अगर वो फंसती है तो उसके पास भागने के लिए एक रास्ता था कि वो अपने पैरों पर है तो वो किसी की मार मुफ्त में नहीं सहेगी। नुकसान ये हुआ कि छोटी छोटी बात पर जो तज़ादात हुए उसकी बिना पर उसका घर उजड़ गया। उसने टॉलरेंस ख़त्म कर दी अपने अंदर, क्योंकि उसको पता था रास्ता खुला है। उसने ये फ़ैसला कि कब छोड़ना चाहिए जबकि पैमाना लबरेज हो, उससे पहले कर लिया। तो छोटी छोटी बातों पर जो फसादात हुए वो एंड अप हुए एक डिज़ास्टर में। हमें लगता है कि हमारे बच्चों का जो दौर है वो काफ़ी हद तक अफ़हाम व तफ़हीम का, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने का दौर है। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, उनके पार्टनर्स के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, उनकी वाइफ के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इस तरह के तज़ादात जो हमने अपने बचपन में देखे, जब हम बड़े हो रहे थे, हम ज़माने में देखा करते थे, वो हमें आज के दौर में बहुत कम दिखाई देते हैं। तो बात कहाँ पर आके ठहरती है कि ये सब जो कुछ डिज़ास्टर हुआ करता है मुआशरे में, या घर जो उजड़ा करते हैं, या जुल्म का शिकार जो औरत हुआ करती है, या आदमी बुरा हुआ करता है, या औरत बुरी होती है, सास बुरी होती है, बहू बुरी होती है, ये सब कुछ क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक माँ की तरबियत में फुकदान होता है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि उस माँ ने जब वो पावर में नहीं थी, जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उसने वही अगलों को सिखाया। उसने अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा नहीं की कि वो उस सब को अपने अंदर रख कर खाद की तरह फूल फल लाए। उसने उस आँच को जो उसने ज़माने से पाई, उसको और हवा दी अपने एटीट्यूड की वजह से। उसने ये कोशिश नहीं की कि वो एक ऐसा रॉकेट बने उस आग से जो मदार से बाहर ले जाए, जो उस आग को एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर जाए। हमने देखा है कि जो माँओं में कमियां होती हैं, हमने देखा है जिस चीज़ से माँ डिप्राइव्ड रखी जाए या जिस चीज़ को वो तरसे, वो कोशिश करती है कि उसके बच्चे को उसके थ्रू ना जाना पड़े। हमने बहुत देखा है कि जिस माँ को गाने का शौक़ था, उसने अपने बच्चों को सिखाया प्रॉपरली। हमने देखा कि जिस माँ को पढ़ने का शौक़ था, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, उसने अपने बच्चे पढ़ाए। जो ख्वाब उसने अपने लिए देखे थे, उसने कोशिश की कि वो अपनी औलाद में वो पूरा कर सके। वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये नहीं होता कि आप की सास अगर बुरी थी तो आप भी एक बुरी सास बन जाएं। वो कहने को बहुत कहती हैं लेडीज़, हमने देखा है, ख़वातीन बहुत कहती हैं कि हम जब सास बनेंगे तो हम ये नहीं करेंगे, हम तो बेटे को पहले ही दिन अलग कर देंगे, और ये है और वो है। ये कहने की बातें नहीं होती। वो बहुएं खुशकिस्मत हैं जिनको सासें रखने के लिए तैयार हों, और वो सासें खुशकिस्मत हैं जिनकी बहुएं उनके साथ रह के खुशबाश रहें, भागी चली आएँ, कहीं भी रहें। आजकल तो आपने देखा जहाँ नौकरियां हैं वहाँ बच्चे हैं। हमारी तो बेटी भी, हमारा तो दामाद भी हमारे साथ चिपक के बैठा हुआ है।
آپ دیکھیں تو سکھ پاتے ہیں تو جڑتے ہیں، اور یہ دائرہ جو ہے یہ صرف رشتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ دائرہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہو دنیا میں انسان، آپ دیکھیں جو اس وقت ہماری آواز سن رہا ہے وہ اگر کسی معاملے میں بھی اس وقت سوچ رہا ہے کہ ہاں بجیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، یا ہاں بجیا نے ہماری زندگی کا ذکر کیا، یا ہاں ہمارے ساتھ بالکل یہی ہوتا ہے، وہ ایک اٹیچمنٹ ہم سے محسوس کرتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی نیشنلٹی کوئی بھی ہو، یہاں پر لوگ نیپال سے بھی ہیں، یہاں پر لوگ انڈیا سے بھی ہیں، یہاں پر لوگ بنگلہ دیش سے بھی ہیں، یہاں پر لوگ پاکستان سے بھی ہیں، دنیا کے ہر کونے سے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، اور ہمیں اپنا سمجھ کے چاہے وہ کہیں بھی ہوں اپنی بات کر لیتے ہیں، اپنا دکھ سکھ کر لیتے ہیں، ہم سے مشورہ کر لیتے ہیں، ہم سے پوچھ لیتے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے، ہم بیٹھ کے اسے وہ راستہ دکھاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ صحیح ہے۔ دین کہتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں بھی ایسے پل صراط ہوتے ہیں جن سے وہ گر جاتا ہے، تو پل صراط صرف آخرت میں نہیں ہے کہ ہاں گرے تو جہنم میں گئے اور پار کر لیا تو جنت میں گئے، تو یہ وہ پل صراط ہوتا ہے جہاں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں بارہا، کہ جب اس سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، کوئی بات کسی بارے میں پوچھ رہا ہے تو وہ بھلے کا مشورہ دے، وہ ایسا مشورہ نہ دے کہ اگلے کو دبو دے، وہ انصاف سے مشورہ دے، کیونکہ ایک ٹرسٹ ہے جو اگلا آپ کے اوپر کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا انسان بنے، ہر شخص کو چاہیے، ہر انڈیویژول کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا انسان بنے کہ دوسرا اس کے آس پاس کمفرٹیبل ہو، دوسرے کا ٹرسٹ اس کے اوپر ہو، دوسرے کو پتہ ہو کہ اگر ہم اس سے مشورہ کریں گے، ہم اس سے بات کریں گے تو ہمیں کوئی اچھی بات ہی بتائے گا، ہمیں کوئی حوصلہ ہی دے گا، ہمیں کوئی راستہ ہی دکھائے گا۔ بعض دفعہ ماں اگر ہم سے کوئی بات پوچھ رہی ہے اپنے بچوں کے بارے، تو ہم اس بات کو کہنے سے قطعاً نہیں ڈرتے کہ ماں تم غلط ہو، یا اگر کوئی بیوی اپنے میاں کی بات کر رہی ہے یا کوئی بہو اپنے ساس سسر کی کوئی بات کر رہی ہے تو ہمیں اگر لگتا ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں۔ تو آپس کا جو انسان سے انسان کا تعلق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا ایک ٹرسٹ ہو، کہ اس کو پتہ ہو کہ دوسرا اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہو، ایک فیلنگ ہو کہ دوسرے نے جو بات کرنی ہے وہ اس کے لیے دشمنی میں نہیں کی بلکہ اس کے بھلے کے لیے کی ہے۔ اور ہم عموماً کہا کرتے ہیں یہاں پر بھی ساتھیوں کو جو ہمیں لکھتے ہیں یا ہم سے کسی پرابلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انسان بدل کیا سکتا ہے، انسان کس پر اختیار رکھتا ہے؟ انسان صرف اپنے آپ پر اختیار رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہیں وہ اچھے ویل آف ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور بچیاں بیاہ کر جو ہیں وہ باہر آتی ہیں، وہ خوشی خوشی آتی ہیں، ان کی بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی ہم گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے پیئیں گے، جبکہ یہاں پر آدمی جو ہیں وہ دو کے دو چار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، پھر بیویاں شکایت کرتی ہیں، ان کو ہوتا ہے ہمیں ٹائم نہیں دیا، ہمارے پاس وقت نہیں دیا، جبکہ آدمی کی پرائیورٹی جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ تو بیوی کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایک دن میں دنیا کو یا ایک انسان کو بدل نہیں لے گی، اس کے لیے ایک وقت چاہیے، حوصلے اور سمجھ سے وہ معاملے کو بٹھائے، وہ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی کو سکسیسفلی گزارے۔ اگر اسی وقت ہی وہ آتے ہی شور کرنا شروع کر دے گی، وقت نہیں دیتے وقت نہیں دیتے، اس کے گھر میں جب کلیش ہوگی، جو بیٹھا ہوا ہے ساری زندگی اس کا اسی پہ فوکس رہا ہے کہ وہ کمائے اور بنائے، کمائے اور بنائے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس آدمی نے سیکھا ہی یہ ہے، اس آدمی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، اس کا فوکس کہیں اور ہے، اس کی منزل کہیں اور ہے، اس کی سوچ ایک ہی طرف کو جاننے کی عادی ہے، اس کو بدلنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ اگر آپ پہلے ہی اس کے ساتھ ایک بیٹل کریٹ کر لیں گے تو پھر تو سمجھو کہ آپ کو اس بازی میں مات ہوئی، آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آنے والیاں بھی جو ہیں، جو بچیاں آنے والیاں یہاں ہوتی ہیں یا باہر کے ممالک میں آنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنے حالات کو خراب کر لیتی ہیں کہ وقت نہیں دیا، دیکھا نہیں، پوچھا نہیں، گئے نہیں، بات نہیں کی، رات کو دیر سے آئے، ڈنر پہ نہیں لے کے گئے، مووی دیکھنے کے لیے نہیں لے کے گئے، برتھ ڈے پہ دیر سے آئے، اینیورسری پہ کہیں لے کے نہیں گئے، گفٹ نہیں دیا، یہ ساری شکایتیں جو ہیں یہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو وہ یہ تو سوچیں کہ جس جگہ پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں اس وقت، وہ دنیا میں ان کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، اس سے اچھی جگہ چاہے وہ گڑھا ہی ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو ویلیو کرنا سیکھیں، یہ نہ ہو کہ اور لینے کے چکر میں جو آپ کے دامن میں ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، اور ہوتا یہی ہے۔ تو آنے والیوں کو جو نئی بیاہ کے دوسرے کی زندگی میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں بچیاں، چاہے وہ اپنے ملک میں ہوں چاہے وہ باہر کے ملک میں ہوں، ان کو
حالات کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو سمجھتے ہوئے ایکٹ کرنا چاہیے. پہلے ان کو دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کم بولنا چاہیے. پھر وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے معاملات کو سدھارا کریں. تو ایک دم سے نہیں کہ دنیا بدل جائے گی، آدمی ٹھیک ہو جائے گا، یا کل محبت کرتا تھا بیاہ کے لایا تھا آج محبت ختم ہو گئی. تو یہ شکوے شکایتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہی آپ اپنے زندگی کے ساتھی کو قبول کرنا سیکھیں اور خوشی خوشی سیکھیں. اور وقت دیں حالات کو بدلنے کا، آپ کے فیور میں ہونے کا، آپ کے ہاتھ میں ہونے کا. یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ بھی جائے. تو جو ہے آپ کے پاس، آپ نے اس میں پروگریس کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس سے بہتری کی طرف جانا ہوتا ہے. اپنے ہر ایکشن کو کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اس ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا، جو آپ کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور بلا شبہ آپ یقین کریں، ہر شخص جو کرتا ہے اس دنیا میں وہ پہلے سے جانتا ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہر شخص یہ جانتا ہے، بولنے سے پہلے بھی جانتا ہے، کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے. اس نتیجے کا اس کو پتہ ہوتا ہے جو اس کے اس ایکٹ سے نکلنا ہوتا ہے. سکسیسفل وہ ہے، زندگی اچھی وہ گزارتا ہے جو اس نتیجے کو اپنے بولنے یا اپنے کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے، بچ جاتا ہے وہ اس طرح سے کرنے پہ. اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے اس نتیجے کو دیکھ کر، سوچ کر عمل کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایکشن کو تھوڑا ٹائم دے لیں. ہمارے ابا جان جو ہیں وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے گین ٹائم. وقت ایک میجک ہے، آپ یقین کریں کہ ٹائم جو ہے وہ ایک ایسا جادو ہے کہ جو اس کی چال کو سمجھ گیا وہ جی گیا، وہ سکسیسفل ہو گیا. تو جب آپ کو غصہ چڑھے، آپ پریشان ہوں، یا آپ کو کسی سے کوئی شکوہ شکایت ہو، تو آپ تھوڑا سا بولنے یا کہنے یا کرنے لگے صبر کر لیا کریں، تھوڑا سا وقت گزر جانے دیا کریں. کچھ وقت پہ بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کر لے. سارا کچھ انسان نے اپنے دم سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے نہیں کر لینا ہوتا. وقت کو بھی کوئی پارٹ پلے کرنے دیں. اور آپ یقین کریں کہ جس بہتری سے اور جس کمال سے وہ آپ کے کام سنوارے گا، آپ ان کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سنوار سکتے تھے. تو ٹائم دیا کریں، وقت دیا کریں. کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ کی ریلیشن شپ میں آپ کو بری لگی ہے، تو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونا ہے دبوچنے کے لیے اگلے کو کہ یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کر دیا. اور پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. آپ کا کس پر اختیار ہے؟ آپ کا اپنے آپ پر اختیار ہے. تو اپنے آپ کو بدلیں. تو 2 دفعہ تو یہ پانی جو ہے یہ پیچھے ہمارے بیٹھے بیٹھے اسپرنکل کر چکا ہے. ہم اٹھتے ہیں اور اس کو بدلتے ہیں، کیونکہ دیکھیں سورج تو بس جانے ہی لگا ہے. آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھے بہت ہی دیر ہو گئی تھی، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اور امی ضعیف ہیں، اب سارا وقت ان کو دیکھنا، اپنے کمرے میں بلانا، واپس لے کر جانا، یہ ساری ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، وقت پہ کھانا دینا، وقت پہ دوائی دینا، ان کو باہر بٹھانا، یہ کام جو ہے یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ امانی بہت اب بڑی ہو گئی ہے اور کافی اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ بہت ہم سے اٹیچڈ ہے اور ہر وقت ہر جگہ کی وہ تباہی پھیر رہی ہوتی ہے. کبھی ہمارے میک اپ کو برباد کر رہی ہوتی ہے، کبھی ساری الماریاں کھول کے باہر نکال رہی ہوتی ہے. اور ہم تو ہیں بھی ایسے کہ بہت زیادہ روکا ٹوکی کرنے والے انسان نہیں ہیں. تو اس کے جو یہ کام ہیں سارا دن ان کو ہی سنوارنے میں ہمارا دن گزر جاتا ہے. تو ابھی بھی ہم یہاں پر آ کے اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے آرام سے کھیل کھول لیں. تو ہمارے خیال میں یہ والی پائپ جو ہے یہ ہم لے کے جاتے ہیں. ادھر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک درخت تو بالکل ہی بیچارہ سٹرگل کر رہا ہے. تو بہت ہی پیاری سی جگہ، یہ باغ ہمیں بہت پسند ہے. اور یہاں آ کے انسان ہر چیز بھول جاتا ہے کہ اندر کون کون سے کام آپ کے لیے منہ کھولے کھڑے ہیں. اور یہ دیکھیں جامن، اس نے سارے پتے جو ہیں جھاڑ دیے. یہ بیچارہ بھی دیکھیں بتا رہا ہے کہ کتنی سخت پانی کی کمی جو ہے وہ اس کو ہم ادھر لگانے آئے ہیں. اس کو یہ دیکھیں، یہ تو مر ہی چلا پیاسا بالکل ہی، کیونکہ یہ جامن کا بڑا درخت جو ہے یہ بالکل سر پہ ہے. تو ساری اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ اس کا موئسچر چوستی ہیں. تو یہ بیچارہ جو ہے اتنا اس کو پھل لگتا ہے، لیکن یہ پانی اس کے بہت ہی محروم ہو گیا. دیکھیں اس کے پتے بالکل برساتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بور پڑا ہوا ہے. دیکھا آپ نے آموں پہ؟ اگر اللہ میاں اس وقت بارش بھیج دے گا تو یہ کیریاں نہیں بنے گی، پولینیٹ نہیں ہوگا یہ بور جو ہے. اور پچھلے سال ایسا ہوا ہے کہ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ غلط وقت پہ بارشیں ہوئیں
आम का जो बूर था वो पॉलिनेट नहीं हुआ और आम नहीं पड़ा। अब वो परिंदे जो सारा सीज़न आम खा के गुजारा करते थे कि पानी भी मिलता था, खाना भी मिलता था, आम में गूदा भी होता है और आम में जूस भी होता है, तो आम खा के गुजारा करने वाले परिंदे स्टार्व किए। उन्होंने आके क्या किया कि छोटे छोटे सिट्रस जो लगे हुए थे बिल्कुल गोल्फ बॉल जितने या टेनिस बॉल जितने, उन्होंने आके वो खाए, वो काट काट के फेंके। तो इस तरह से फल कि बिल्कुल हरा, बिल्कुल छोटा छोटा फल परिंदे काट के फेंक जाएं, ये कभी नहीं हुआ था। आपने हमेशा देखा होगा कि ये बाग जो है उसमें हमेशा फल होता है, हमेशा सिट्रस होता है। इस बरस कोई कोई सिट्रस था, इस बरस उस तरह से टहनियाँ लदी नहीं हैं, इसलिए कि परिंदों ने छोड़ा ही कुछ नहीं। उनको आम नहीं मिले तो वो बेवक्त सिट्रस खाने के लिए आ गए। उन्होंने पानी पीना था, उसमें से जूस पीना था, ग़िज़ाइयत हासिल करनी थी, तो सब बर्बाद कर गए। सारा फल, सारा सिट्रस कच्चा काट के वो खोल खोल के खा गए। तो अब अल्लाह करे कि आमों को बूर पड़े इस साल, ताकि सिट्रस जो है वो बचा रहे, वरना यही होगा कि आम नहीं पड़ेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो अगले सीज़न की जो सिट्रस की सारी फसल है, संतरे, माल्टे, लीमू, सब वो खा जाएंगे। तो ये हाल हुआ है इन बरसों में। तो हमारे ख्याल में चलते हैं अंदर, अपनी हम जाके बेंच उठाएं उधर से और अंदर का रुख करें। तो ये तो थी छोटी सी सैर, छोटी सी टॉक दरख्त के नीचे बैठकर अपने साथियों के साथ। तो ये देखें इसमें माल्टे जो हैं किस तरह लगे हुए हैं, देखिए, और सारे पत्तों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने बेचारे सैड हैं। और पानी मिलेगा इनको तो बस खुश हो जाएंगे, ये एकदम फल फूल जाएंगे। ये सारी जो टहनियाँ हैं, ये देखें जामुन की सूखी हुई, ये आँख में न लगें किसी के, तो इनको हम तोड़ दिया करते हैं। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि छोटी सी टॉक, छोटी सी सैर बाग की आपको पसंद आई हो। कल आएंगे, अब ये रात भर इन पौधों को पानी मिल जाएगा, कल आएंगे तो हम बाकी के पेड़ों में जो है वो लगा देंगे ये सारा पानी जो है। तो देखें शहतूत जो है कैसे भरा है, कितना खूबसूरत है। बेंच उठाते हैं, अंदर जाते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।